میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو اس دن جو بھی زمین میں ہے اور آسمان میں ہے وہ ڈر جائیں گے اور خوف سے ان کے دل دہل جائیں گے، جو بھی آسمان میں ہے جو بھی زمین میں ہے، اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ مگر وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ چاہے گا کہ وہ نہیں ہے، تو ان کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہیں۔ تو یہ فضا یعنی بہت بڑی مصیبت، خوف اور ڈر، یہ قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن فضا عظیم ہولناکی خطرناکی پیش ہوگی، وقوع پذیر ہوگی، اور اس میں کچھ لوگ ہیں اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو اس خوف سے اس دہشت سے محفوظ رہیں گے۔ چلو کون سے لوگ محفوظ رہیں گے ان کا ذکر آج انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن آپ اس کی قیامت کے دن کے خوف، دہشت اور اس کی جو خطرناک ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ دل خوف کے مارے، دہشت کے مارے میں انسانوں کے گلے میں آ جائیں گے۔ ایسا خوف ہوگا کہ وہ سینے میں نہیں رہیں گے بلکہ گلے میں آ جائیں گے، یعنی ان کی سانس رک جائے گی، نہ وہ اندر پیچھے گر جائے گا نہ وہ باہر آئے گا کہ اصل مرد ہیں، اور جان چکے اس سے اس قدر خوف و دہشت ہوگی۔ اس منظر کو قرآن نے اس طرح سے جو پیش کیا۔ پھر سورہ تکویر میں یہ جب قیامت کا دن ہوگا اذا الشمس كورت، اور یہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، والنجوم انقطعت، یہ ستارے بالکل مات پڑتے ہیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر پھٹ جائے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ پہاڑ بھی اس میں مضبوط پہاڑ دیکھتے ہیں کہ وہ چلنے لگے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشیوں کو محشور کیا جائے گا، تو اس وحوش سے، وحوش یعنی جنگلی جانور، وحشی جانور، اس وحوش سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جانور نہیں کہ وحشی جانور نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ہوں گے جو وحشی جانوروں کی شکل میں ہوں گے، جن کے بارے میں پچھلے خطبے میں عرض کیا، لوگ جانوروں کی شکل میں معشور ہوں گے۔ تو یہ اس دن کی کیا ہے؟ ہولناکی کہ باہر چلنا شروع ہو جائے، یا اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں بھی زلزلہ، ہر چیز ختم، پہاڑ اٹھتے پھریں گے، تو یہ کیسا دن ہوگا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں، جب وہ اس کی ہولناکی کو
دیکھتے ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اب اس فضل الاکبر، اس کو کہا گیا فضل الاکبر، سب سے بڑی دہشت گرد، سب سے۔ تو اب اس میں وہ کون لوگ ہوں گے جو محفوظ رہیں گے، اور اس دن کیا حال ہوگا؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ۔ قرآن شاہد کہ رسول میں اس دن روز قیامت سے ڈرائیے جو بہت عظیم ہے اور قریب ہے، عظیم بھی ہے اور قریب بھی ہے، اور اس دن لوگوں کے دل ان کے گلے کے نزدیک ڈر کے مارے آ جائیں۔ اس دن کے خوف و ہراس سے دل اپنی جگہ سے اچھل پڑیں گے اور گلوں میں آ کر پھنس جائیں گے، نہ تو اپنی جگہوں پر واپس جائیں گے تاکہ راحت ملے، اور نہ باہر نکل پڑیں گے تاکہ زندگی سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اس دن لوگوں کے دل رنگ و غم سے بھرے ہوئے، اور آپ دیکھیں دنیا میں سب سے قریبی ترین جو رشتہ ہے وہ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ، کہ ہر مصیبت دنیا کی جو بھی مصیبت آئے انسان اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی سخت مصیبت آئے، ماں ہو یا باپ ہو فوراً اپنے بچوں کی طرف لپکتے ہیں، ان کو اپنے بچوں کی طرف۔ لیکن قیامت کا دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بچے سے فرار کرے گی، بچہ والدین سے فرار کرے گا، سب رشتے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک اس میں ایک خوف اور دہشت اتنی ہوگی کہ اس دن کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف اس کو ہوگی۔ خدا ہمیں اس دن کے خوف سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اب چار قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس دن اس عظیم خوف و ہراس سے محفوظ رہیں گے۔ تو اب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم وہ اعمال انجام دیں جس کی وجہ سے ہم اس دن کے خوف و ہراس سے محفوظ ہیں۔ چند تو ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس حوض عظیم سے امان میں ہوں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے حالت اسلام میں بال بیت کیے ہوں، فرماتے ہیں کہ ان کی توقیر اور تعظیم کرنا یہ اس دن فضل اکبر سے آمد۔ وہ لوگ جن کی زندگی اسلام میں گزری ہے ان کا عزت و احترام کرنا یہ باعث بنے گا کہ اس دن جو عظیم خوفناک دن ہے اس سے امان حاصل ہو۔ ویسے بھی بزرگوں کا احترام کرنا ضروری ہے، اور احکامات میں سے ہے کہ اپنے بزرگوں کا سپرزیش انسان کا احترام کرے۔ خدا متعال بھی سپرزیش انسان کے اس کا احترام کرتا ہے۔ فرمایا اگر وہ لوگ ضعیف ماں باپ ہوں تو ان کا احترام مزید اس بات کا باعث بنے انسان اس دن فضل اکبر سے محفوظ رہا۔ اور دوسرا فرمایا کہ دوسرے سبب جو اس دن فضل اکبر سے محفوظ رہے گا، امان کا باعث ہوگا، وہ یہ ہے کہ مظلوم اور مجبور انسان کی فریاد رسی کا، اس کی مدد کرنا،
اس کی مدد کو پہنچنا، اس کی مصیبت کو دور کرنا، اس کے درد کو دور کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ سبب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو روز قیامت اس عظیم اور ناک چیز سے محفوظ رکھے گا۔ فرماتے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ روز قیامت اس کی فریاد نصیب فرمائے گا جس طرح اس نے دنیا میں کسی مظلوم کی فریاد رسی کی، کسی گرے ہوئے شخص کو اٹھایا، کسی رنجیدہ و غمزدہ کے ہم و غم کو دور کر دیا، اس کے لیے کوئی چارہ تدبیر کیا کہ جس سے وہ انسان اس مصیبت میں تھا اس سے وہ نکل آیا اور اس کی مصیبت دور ہو گئی۔ تو اس کی مصیبت کو دور کرنے والا، اس کی فریاد کو پہنچنے والا، اس کی مدد کرنے والا بھی انسان اس دن کو فضائے اکبر سے محفوظ اور امان۔ تیسری چیز فرماتے ہیں وہ مسجد ہے جس سے انسان کا تعلق ہو، جس میں انسان آتا رہتا ہے، نماز پڑھے، تو کہتے ہیں روایت ہے کہ اس کو بروز قیامت اس مسجد کو ایک کجاوے کی شکل میں اس کی قبر پر لایا جائے گا۔ جب سب مردے اٹھ رہے ہوں گے تو اس مسجد کو جس میں انسان آتا جاتا ہے مانو سے اس مسجد سے، تو اس کو بطور کجاوا اس کی قبر پر لایا جائے گا اور اس شخص کو اس پر سوار کریں گے اور وہ اسے لے جا کر بہشت میں اتار دیں گے۔ تو روایت میں ہے کہ مومن پوچھے گا فرشتوں سے کہ وہ پل صراط کہاں ہے، کہ پل صراط کا میں نے سنا، وہ پل صراط کہاں ہے، وہ تو سے تو میرا گزر نہیں ہو۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ وہ تیری سواری کے نیچے سے گزر، مجھے کو پتا نہیں۔ وہ پوچھے گا یہ سواری کیسی ہے، جواب ملے گا یہ ان مسجدوں کی بدلی ہوئی شکل ہے جن سے تم دنیا میں دلچسپی رکھتا تھا اور ان میں نماز پڑھتا۔ تو یہ کسی کی قدر نہیں کرے، مسجد میں آئے، مسجد کے ساتھ نماز، مسجد میں نماز پڑھے۔ کوشش کرے کہ آپ اپنے پروگرام کو، اپنے تمام تر مصروفیات کو اس طرح سے ترتیب دیں کیا مسجد میں آئے، کسی سے ملاقات کرنی ہے، کوئی کام جانا ہے، بازار جانا ہے، کوئی اس طرح کے امور ہے، اس طرح سے ترتیب دیں کہ آپ مسجد میں آئیں اور آ کر نماز جماعت کے ساتھ آ کر جماعت۔ تو یہ اس کا یعنی تیسرا چیز جو انسان کو اس دن اس فضائے اکبر سے، اس عظیم ترس، خوف اور ڈر سے محفوظ رکھے گی وہ مسجد جس سے انسان محفوظ ہے۔ اور یہاں اس کی شکل کیا ہے، قیامت والے دن اس طرح سے ہو۔ ایک اور چیز جو ہے وہ جو انسان کے لیے ہے خدا ہمیں نصیب کرے، وہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ یا اس کے راستے میں مر جانا۔ روایات میں ہے کہ جو شخص حضور پاک کی زیارت کے لیے گیا مدینے میں فوت ہو گیا، یا وہ شخص حج بیت اللہ کے لیے گیا، عمرے کے لیے گیا، مکہ المکرمہ گیا اور وہاں پہ فوت ہو گیا، یا اس طرف جاتے ہوئے راستے میں مر گیا، یا واپسی پر آتے ہوئے راستے میں مر گیا، تو روایت ہے کہ وہ بھی اس دن قیامت والے دن اس عظیم خوف سے امان میں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اس میں روایت ہے وہ لوگ جو اس دن اس سے محفوظ رہیں گے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کو دشمن کرتے ہیں نامی لوگ، وہ انسان جو اپنے نفس کو دشمن سمجھتے ہیں نہ کہ دوسرے لوگوں کو،
یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اعلیٰ عنوبک جنبیک کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے، تیرے دو پہلوؤں میں رکھے۔ سب سے بڑا انسان کا دشمن خود اس کا اپنا نفس ہے۔ تو اگر یہ اس حدیث کو انسان دیکھے اور اپنے نفس کو اپنے دشمن سمجھے، یعنی نفس امارہ کو، تو کیا دشمن کی کوئی بات انسان مانتا ہے؟ نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ دشمن کی فیور کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو جو اس کی نفسانی خواہشات ہے اس کی انسان اگر مخالفت کرے گا اور اس نفس پر غالب رہے گا، جیسے دشمن کو انسان مغلوب کر دیتا ہے، تو وہ شخص بھی اس دن فرماتے ہیں کہ قیامت کی ہول ماٹی سے محفوظ رہے گا اور امان۔ فرماتے ہیں وہ افراد جن سے اس دن کے ڈر اور خوف سے امان میں رہنے کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ ہے کہ جو غضب کی حالت میں ہو، غصے کی حالت میں ہو، لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کرے اور کوئی غلط بات ان سے صادر نہ ہو۔ اظہار غضب کر سکتے ہو، غصہ کر سکتے ہو، اس غصے کی حالت میں کوئی غلط فعل انجام دے سکتے ہو، لیکن وہ اپنے غصے پر غضب پر قابو پائے اور پھر کوئی فعل ایسا انجام نہ دے، تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اس قیامت والے دن اس دن کے خطرے سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سے ہے کہ جو خواہشات نفسانی اور گناہ کے موقع پر، یعنی جب ان کے لیے کوئی گناہ کا موقع ہے، حرام مال ان کے سامنے ہے، اتنا مال ان کو مل رہا ہے لیکن حرام طریقے سے، یا ان کے سامنے ایسی غذا موجود ہے جو حرام طریقے سے کمائی ہے، وہ اس کو کھا سکتے ہیں، یا کوئی اور حرام کا ایسا مورد ہے کہ جو اس کی دسترس میں ہے، وہ حرام کے انجام دے سکتا ہے، لیکن صرف خدا کے لیے وہ اس سے سب سے نظر کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بھی قیامت والے دن اس ہولناک اور خطرناک، خوفناک اور اس دوران منظر سے محفوظ رہے گا، اس کا دل مطمئن رہے گا۔ یہ ان میں شامل ہوگا الا من شاء اللہ، مگر وہ لوگ جن کے اللہ چاہے گا کہ وہ اس دن کے خوف و ہراس سے محفوظ رہے۔ اسی طرح سے یہ بھی خدا کی مہربانیوں میں سے ہے کہ اگر کوئی مومن اپنا ہاتھ کسی مومن کی قبر پر جا کے رکھے اور 7 مرتبہ سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرے، تو وہ میت بھی قیامت کے خوف و غور سے امان میں رہے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات، اللہم صلی جناب کا سامنے ہے اپنے عزیزوں کی، دیکھیں کوئی بھی مومن ہے جیسے فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ انا پڑھیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس میت کے لیے قیامت کے دن کا اپنا دن ہوگا، اس دن کو اس خوف سے، ڈر سے امان ہے۔ آخری چیز فرماتے ہیں کہ اس فضل اکبر سے امان میں رہنے کا ایک اہم ترین جو سبب ہے وہ ولایت اور محبت الہی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اسی سورہ نام کی جس کی میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اسی میں ہی ہے کہ من جاء بالحسنۃ، کہ جو بھی اس دن نیکی لے کے آئے گا تو وہ من فضل یومئذ آمنون،
تو وہ پھر اس دن کے فضا اور خوف سے محفوظ رہے گا. تو روایات میں ہے کہ یہ اعلیٰ ترین حسنات ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ایمان. سب سے بڑی نیکی، اس سے بہتر اور برتر کوئی نیکی نہیں، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور محبت ہے. جس کے دل میں ہوگی وہ روز قیامت کے عذاب سے دور رہے گا. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ بے شک جن لوگوں کے واسطے ہماری طرف سے پہلے ہی سب سے بڑی نیکی ہوگی وہ جہنم سے بھی دور رہیں گے اور اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے اور ہمیشہ اپنی منتظر نعمتوں میں رہیں گے. ان کو قیامت کا بڑا خوف بھی دہشت زدہ اور ہراساں نہیں کرے گا. تو رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ اور آپ کے شیعہ اس فضائے اکبر سے امان ہوں گے اور یہ مذکورہ آیت آپ کے بارے میں ہی ہے. اسی طرح سے دوسری آیت میں کی من جاء بالحسنۃ فله خير منها وهم من فضل يومئذ آمنون. جو شخص نیک کام کرے گا اس کے لیے اس کی جزا کہیں اس سے بہتر ہے اور یہ لوگ اس دن کے خوف و خطر سے محفوظ رہیں گے. اور بہت سارے تفسیر میں ہے کہ جو شخص آل محمد کی دوستی اور محبت کے ساتھ بنے گا وہ توبہ کیا ہوا دنیا سے بھاگ جائے گا. قبر سے جب مبعوث ہوگا تو خوش دلی کے ساتھ وارد محشر ہوگا. نہ تو اسے قیامت کا اور خوف ہوگا نہ کسی قسم کی پریشانی ہوگی. اس کے واسطے بہشت آراستہ دی جائے گی جس طرح دلہن کے لیے حجرہ عروسی سجایا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو امیر المؤمنین کے شیعوں میں سے قرار دے. ہمیں ان سے محبت کرنے والے ان کی ولایت پر مکمل ایمان رکھنے والوں کو شامل فرما. پروردگار ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک